الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل شانہ نے اس دین کو، جس دین پر ہم ہیں، جس کا نام دین اسلام ہے، اس کو دین فطرت بنایا ہے، اور اس دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چلائے ہیں کہ وہ سارے کے سارے فطرت کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ اب آپ نے یا ہم نے یا مسلمانوں نے جب کسی معاملے میں اپنے سیاسی رہنما کو چننا ہے تو جو جملہ بولا جاتا ہے وہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ تم اپنے سیاسی رہنما کو چنو۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ کیا یہ فیصلہ کسی شخص کے نیک ہونے کی بنیاد پہ کیا جائے گا کہ وہ تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے، وہ ہر وقت روزے رکھنے والا ہے، یعنی صائم الدہر ہے، یا عقل انسانی یہ بات کہتی ہے کہ قیادت اس کو ملنی چاہیے جو اس قیادت کا اہل ہو؟ معاملات کس طرح طے ہونے چاہیے آپ خود سوچ لیں۔ اور پھر جس انسان کو قیادت کے لیے منتخب کیا جائے اس کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، عقل اس بات کو سوچتی ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے بات سمجھی ہے وہ یہ کہ قیادت اہل کو ملنی چاہیے، ایسا اہل جس کے اندر عدل کرنے کا سلیقہ ہو، جس کو دولت کی صحیح تقسیم کرنا آتی ہو، رعیت اور رعایا کے حقوق ادا کرنے آتے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست کا اہل ہے، قیادت کا اہل ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کے لیے جو معیار رکھا وہ وہی ہو سکتا ہے جو دین فطرت کے مطابق ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ چاروں خلفائے راشدین جب اپنا اپنا کام کر چکے اور خلافت راشدہ کی برکتیں، اس کے ثمرات جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے بعد، یعنی خلافت راشدہ کے بعد، یہ نظام کس کے ہاتھ میں گیا؟ میں اس پر وضاحت کے ساتھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ خلافت راشدہ کے بعد یہ نظام آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، میں نے کسی نہ کسی درجے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت مسلمہ کے سیاسی سٹیج کا نیا رخ کیا تھا؟ نیا رخ یہ تھا کہ مسلمان اب سمندروں میں جانا چاہتے ہیں، سمندروں میں اترنا چاہتے ہیں اور باہری جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے جلیل القدر جرنیل قسم کے صحابہ کرام صحرائے عرب میں اپنے گھوڑے دوڑا چکے، اپنی بہادری کے جوہر دکھلا چکے۔ اب جو اگلا لیول تھا اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ وہ باہری جنگوں کا اہتمام تھا۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں یہ موڑ کہاں سے شروع کیا کہ اب بری مارکوں کے بعد ہم نے بحری بیڑے تیار کرنے ہیں، زمینی لڑائی کے بعد اب ہم سمندری لڑائی کی طرف جا رہے ہیں اور سمندروں میں اتر رہے ہیں تاکہ دنیا کے دور دور کے کناروں تک پہنچ سکیں، تو بحری بیڑے کی ابتدا کس نے کی؟ سب سے پہلے یہ خیال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، اور انہوں نے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ راشد تھے ان سے عرض کیا، ان کو ساری کی ساری بات اپنی بتائی، اور پھر بڑھاپے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑھاپے میں رگوں میں خون جوانوں والا ہی تھا، فیصلہ کیا
کہ اب یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صفات کی وجہ سے، سیاست اور تدبیر کی وجہ سے، اور حکمرانی کے جوہر کی وجہ سے وہ یہی فرماتے تھے کہ بھی ٹھیک ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمارا مقصد ہے، مشن ہے، تو لہٰذا آگے بڑھو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا باہری بیڑا تیار کیا، خود بھی ساتھ چلے، اور جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حکومت تھی تو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے باہری بیڑے کو روانہ کیا۔ اب جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہری جنگوں کا آغاز کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف ان کی اپنی طبیعت نہیں تھی، ان کا اپنا تقاضا نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارتیں عطا فرما دی تھی۔ اس خواب کا کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اس خواب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق حاصل کر رہے ہیں اور اپنے اگلے اقدامات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ اسلام کی کامیابیاں کہلائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی وہ اسلام کی کامیابیاں ہی شمار ہوئیں، اگرچہ کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس خواب کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر ملتا ہے، میں نے کل کے سبق میں آپ کے سامنے بات عرض کی تھی۔ خیر، یہاں تک بات کل کے سبق میں مکمل ہو گئی تھی۔ اب جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنا جانشین کسی کو تو طے کرنا تھا نا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس شخص پر تھی کہ اب ایسا شخص آئے جس نے باہری مشقیں کی ہوں۔ ان کا نظریہ تھا، تو انہوں نے اس وقت کے جو صحابہ کرام ان کی مجلس شورا میں موجود تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام، ان سے مشورہ کیا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ باہری جنگوں میں چونکہ یزید آپ کا تربیت یافتہ ہے، اس نے آپ کی ٹریننگ لی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دیں۔ تو پہلے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عذر کیا کہ وہ تو میرا بیٹا ہے، ایسے تو یہ جو خلافت ہے یہ ملوکیت کے اندر تبدیل ہو جائے گی، تو میں یہ کام نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اگر میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ عرض کرنا چاہوں خلافت اور امامت کے عنوان پہ، جس کو بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آج آپ خلافت کا مفہوم سمجھ لیں، امامت کا مفہوم سمجھ لیں، تو میرے خیال سے جھگڑے سارے کے سارے نبٹ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو نظام چل رہا تھا وہ نظام خلافت والا نظام تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ تھے۔ اور خلافت کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ خلافت کا معنی ہے پیچھے لگنا۔ خلافت کا کیا معنی ہے؟ پیچھے لگنا۔ خلف کہتے ہیں بیٹے کو۔ خلف کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہا جاتا ہے۔ وہ اس کو خلف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بعد میں آتا ہے، باپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو جو جانشینی کا تصور ہے اسی کے پیش نظر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ خلافت کا معنی ہے پیچھے لگنا۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو وہ مطلق العنان خلیفہ نہیں تھے کہ سارے کے سارے اختیارات ان کے پاس تھے اور وہ جیسے چاہتے خلافت کو چلا لیتے، ایسا نہیں تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور اتباع میں خلیفہ تھے، مطلق العنان خلیفہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں خلیفہ تھے۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہو، ماتحت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب تخلیق آدم کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ تو نائب کا یہاں کیا معنی ہے؟ کہ جو میرے پیچھے چلے، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماتحت ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلے، ہدایات ربانیہ کے تحت، ہدایات ربانیہ کے تحت جو شخص چلے اس کو کہیں گے یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔
تو ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خلافت میں، نظام میں، سلطنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو خلافت کا کیا معنی سمجھ میں آیا؟ خلافت کا معنی یہ ہے پیچھے چلنا، تابع داری کرنا، اتباع میں چلنا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت قائم ہوئی، اور خلافت قائم ہونی بھی چاہیے تھی، اور وہ قائم ہوئی بھی۔ تو خلافت کا کیا معنی سمجھ میں آیا؟ پیچھے لگنا۔ خلافت کا کیا معنی سمجھ میں آیا؟ پیچھے لگنا۔ لیکن اگر میں ایک دوسرا لفظ آپ کے سامنے بیان کروں جس کو امامت کہا جاتا ہے، تو ابھی آپ کے علاقوں میں مسجدوں میں عشاء کی نماز ہوئی ہوگی، تو باجماعت نماز ہوئی نا مسجد میں؟ تو باجماعت نماز کیسے ہوئی؟ کہ ایک امام آگے موجود تھا، تبھی تو باجماعت کہلائی نا۔ امام موجود نہ ہو تو جماعت کی نماز کیسے ہوگی؟ تو جو آگے تھا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام۔ تو امامت کا کیا معنی ہوا؟ آگے ہونا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے، اور بنیادی عقائد میں سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے آگے آگے نہیں چلنا۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نبوت کے بعد خلافت کا ہے، لیکن جو لوگ صحابہ کرام کے ناقدین ہیں، ان پہ تنقید کرنے والے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی نہیں، نبوت کے بعد امامت ہے۔ وہ 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ 12 اماموں کی امامت کا ان کا عقیدہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت ہے یا خلافت ہے، یہ فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے کہ خلیفہ ہونا چاہیے تھا یا امام ہونا چاہیے تھا، آگے لگنا چاہیے تھا نبوت کے بعد یا نبوت کے پیچھے لگنا چاہیے تھا۔ تو میں نے اپنا عقیدہ آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہے، اور اگر میری بات آپ نہ مانیں تو اللہ کے قرآن کی بات کو مان لیں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی آیت استخلاف میں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اس پیغمبر کے بعد خلافت قائم ہوگی۔ تو نبوت کے بعد خلافت ہوگی، یہ کس نے مسئلہ بیان کیا؟ اللہ کے قرآن نے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر ان کے بعد امامت ہو، تو یہ ایک دوسرے گروہ کا نظریہ ہے نا، ان کا عقیدہ ہے۔ اب سیدنا ابو بکر ہوں یا سیدنا عمر ہوں یا حضرت عثمان و علی ہوں، یہ سارے کے سارے ہمارے نظریے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں، اس لیے کہ یہ خلیفہ رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارا ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہیں۔ تو امامت کا تصور پھر نکلا کہاں سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کے امام ہیں، اور صرف امت کے امام نہیں، دیگر انبیاء کے، دیگر امتوں کے انبیاء کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو خلافت اور امامت کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ نبوت کے بعد خلافت ہونی چاہیے یا نبوت کے بعد امامت ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بڑے سے بڑا خلیفہ بھی کیوں نہ ہو، حضرت ابو بکر ہوں، ان سے بڑا صحابہ میں کوئی نہیں، حضرت عمر ہوں،
حضرت عثمان ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاروں خلفاء ہوں یا ان کے بعد کے خلفاء بھی ہوں، تو یہ کتنے بڑے خلفاء بھی کیوں نہ بن جائیں، ان کی سلطنتیں زمین کے کتنے ہی علاقوں پہ اوپر کیوں نہ پھیل جائیں، یہ کتنی ہی بڑی زمین کو کیوں نہ فتح کر لیں، لیکن یہ رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی، یعنی خلیفہ ہی رہیں گے، امام پھر بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کو خلافت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کی وجہ سے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے احکامات کے مطابق خلافت نظام کو چلانا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی مطلق العنان خلیفہ نہیں ہے، سارے کے سارے ماتحت ہیں۔ تو ہمارا تمام خلفائے راشدین کے بارے میں یہی نظریہ ہے کہ وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، سیدنا ابو بکر اور عمر بھی تابع ہیں، سیدنا عثمان و علی بھی تابع ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ، باقی خلفاء کی بات تو نہیں کی جاتی نا، حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے، امامت کا نظریہ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ کہا، اس کی میں دلیل آپ کے سامنے پہلے اسباق میں پیش کر چکا ہوں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے پہلے خلیفہ ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل ہیں، تو ان کی بات جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں، ذرا بات کو سمجھیں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فضل ہیں، وہ خود تو اپنے بارے میں نہیں کہتے کہ میں خلیفہ بلا فضل ہوں، وہ خود اپنے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں آپ پہلے خلیفہ ہیں۔ اور پھر خلیفہ بلا فضل کہا کس کو جاتا ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں بات آتی ہو کہ یہ خلیفہ بلا فضل ہوتا کیا ہے؟ خلیفہ بلا فضل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو، جس خلیفہ اور نبی کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے خلفاء کا واسطہ ہے؟ تین کا، حضرت سیدنا عثمان ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا ابو بکر ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تین خلفاء کا واسطہ ہے، تو یہ خلافت بلا فصل تو نہ ہوئی نا۔ اور سیدنا عثمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو خلفاء کا واسطہ ہے، ان کی خلافت بھی بلا فصل نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی بلا فصل نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت موجود ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایسی ہے کہ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں۔ تو خلیفہ بلا فصل کا معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تقریباً 4.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس 4.5 سال میں انہوں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں بیان کیا، اپنا موقف انہوں نے کبھی بھی یہ واضح نہیں کیا کہ بھئی میں پہلا خلیفہ ہوں، انہوں نے جب بھی کہا تو یہی کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ انہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے پڑھ بھی چکا ہوں۔ ہمارے ہاں رمضان مبارک میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں تراویح کے عنوان پہ، تو تراویح کا ایک نظام ہے، اور ہمارے ہاں جو تراویح کا نظام چلتا ہے وہ یوں چلتا ہے کہ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جائے، یعنی پورا مہینہ 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا ہو جو بھی ہو، تو جماعت کے ساتھ مسجد میں تراویح ادا کی جائے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام کب سے قائم ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا مہینہ تراویح کی جماعت مسجد میں نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 رات نماز پڑھائی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اتنی پابندی سے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں یہ نماز فرضی نہ ہو جائے، لوگوں کے لیے تو 5 پڑھنی مشکل ہوگی، تو تراویح بھی فرض ہو گئی، تو پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی نا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے شوق میں گھر کے اندر تراویح کو ادا فرماتے رہے. مسلمان مسجد میں بھی نماز پڑھتے رہے، تراویح کی گھروں کے اندر بھی پڑھتے رہے. لیکن پھر معاملہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اب احکامات کی فرضیت یا عدم فرضیت وہ تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کے بارے میں یہ روایت قائم ہوئی کہ انہوں نے تراویح کی جماعت کو مسجد نبوی میں شروع کروایا. ایک امام کے پیچھے سب کو لاگے کھڑا کر دیا. تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا، آپ کے سامنے بھی بہت سارے لوگ سوال کریں گے، ہم سے تو کئیوں نے کیا. تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارا مہینہ تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو میں اس کا جواب آپ کو یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ بھی کبھی اس کا جواب نہ دیں. کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا مہینہ تراویح کی جماعت مسجد میں نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ تراویح مسجد میں نہیں کروائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو لا کے مسجد میں کیوں جمع کر دیا؟ تو میں آپ کو اس کا کیا جواب بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، کیونکہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ سوال پر سوال کیا جاتا ہے، سوال پر سوال کیا جاتا ہے، یہ بھی جواب کہلاتا ہے، اسے جواب الزامی کہا جاتا ہے. تو جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مہینہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں کیوں جاری کی، تو آپ الٹا سوال کریں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ راشد بنے تو انہوں نے سارا مہینہ تراویح کی جماعت بند کیوں نہیں کروائی. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیوں کی، تو آپ کیا پوچھیں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بند کیوں نہیں کروائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہیں تو پہلے والے تمام خلفائے ثلاثہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ سارے کے سارے جنت کی ٹھنڈی نیند میں سو رہے تھے. عالم اسلام پر اس وقت خلافت کے منصب پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بڑا کسی اور کا مقام نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے مسجد نبی میں جمع کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غلط فیصلہ تھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بند کیوں نہیں کروایا؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیوں کیا، سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بند کیوں نہیں کیا. ایک اور مثال اگر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں، جمعہ کی اذان کے، آج بھی جمعہ تھا نا، جمعہ کی اذان کے متعلق. اب پہلے جمعہ کی اذان کس طرح ہوتی؟ جمعہ کی اذان اس طرح ہوتی تھی جس طرح آج مسجدوں میں اذانیں ہوتی، یہ طریقہ نہیں تھا. مسجد کے اوپر بلندی میں یا باہر جا کر اذان دی جاتی تھی. آج بھی دنیا میں ایسی مساجد موجود ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جہاں سپیکروں میں اذان آج بھی نہیں ہوتی، مسجد کے اس کے اوپر مینار کے اوپر کھڑے ہو کے اذانیں دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھائے. تو اسلام کا ایک حسین دور یاد آتا ہے. تو خیر، جمعہ کی اذان اس طرح ہوتی تھی کہ مسجد کے باہر جا کر یا بلندی کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی. اور جب اذان ہو جائے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے لیے حکم کیا بیان فرمایا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار نہیں کرنا. اس دور میں کاروبار چھوڑنا پھر بھی آسان تھا.
کیونکہ بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں تھیں. لیکن آج جو فیکٹریوں کے مالکان ہیں یا فیکٹریوں کے ورکرز ہیں، جن کی فیکٹریاں دن رات چلتی ہیں، تو فیکٹری کے مالک کو احساس ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر میرا یہ ورکر کچھ منٹس کے لیے نماز کے لیے چلا گیا یا جمعے والے دن ہم نے چھٹی کر دی تو نقصان کتنے ڈالرز کا ہوگا. آج کل گیم ڈالرز میں چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ روپے پیسے کو کون پوچھتا ہے؟ تو آج کل کی فیکٹریاں وہ ڈالرز پیدا کرتی ہیں، ڈالر اگلتی ہیں اور ڈالروں میں کمائی ہوتی ہے. تو آج کے زمانے میں کوئی آسانی کے ساتھ نماز کے لیے وقت نکال سکتا ہے جمعہ کے دن؟ تو کوئی آسانی کے ساتھ جمعہ کے لیے آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دور میں دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو باہر اذان ہوتی تھی نا جمعہ کی، اس کو اندر لے آؤ، اور جس وقت امام منبر پر آ جائے خطبہ پڑھنے کے لیے تو اس وقت جمعہ کی اذان دو، تاکہ خطبے کے فوراً بعد جماعت ہو جائے، خطبے کے فوراً بعد جماعت ہو جائے تو جلدی جلدی جماعت ہو جائے گی نا، تو لوگ بھی آ جائیں گے جلدی جلدی سے، اور کسی کے اوپر حرام کا فتویٰ بھی نہیں لگے گا. سب کو پتا ہوگا کہ بھی جمعے کی اذان ہونے والی ہے، اب اس کے بعد ہم نے کاروبار نہیں کرنا، فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی، لہذا بھاگے بھاگے مسجد میں آ جاؤ. اور اذان کے بعد یعنی جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، لیکن جمعہ کے بعد کاروبار کی اجازت دے دی. جمعہ کی نماز پڑھو، اس کے بعد پھر دکانیں کھول لو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھے ذہن کہاں پہنچا کہ اب امت کی کثرت ہو گئی ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، لوگوں کے کاروبار کو بند کرنے کے وہ حق، لوگ اپنے کاروبار کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے اذان اس لیے دے دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھی جمعے کا وقت قریب آنے والا ہے، اور پھر جو اصل اذان ہے وہ اندر آ کے دو جب لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں. اصل اذان وہ جمعے کی اذان ہے، تو وہ آپ اذان دیں گے، اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، لوگوں کے اوپر کسی قسم کے حرام کام کا فتویٰ بھی نہیں لگے گا، اور جمعہ کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مشورے سے جمعہ کی اذانیں ایک کی بجائے دو کر دیں. جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کا اہتمام کروایا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کی اذانیں دو کر دیں، امت کی آسانی کے لیے، امت کو بات سمجھانے کے لیے، امت کو جمعے کے آداب سے باخبر کرنے کے لیے کہ پہلی اذان ہو تو خبردار ہو جاؤ، تیاری کر لو جلدی سے، اب جمعے کا وقت قریب آ گیا، بہت قریب آ گیا ہے، جلدی سے اب مسجد کے اندر آ جاؤ. مسجد میں پہنچو گے تو دوسری اذان ہو جائے گی، اس کے بعد نماز ہو جائے گی. تو مسلمانوں کا جو جمعہ ہے وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ بغیر کسی حرام کا ارتکاب کیے ادا ہو جائے گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دو اذانیں شروع کروائیں. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دو اذانیں کہاں سے نکال لیں؟ تو وہی جواب جو میں نے پچھلے عنوان پر آپ کے سامنے بیان کیا تراویح کے موضوع پہ، وہی جواب یہاں پہ ہے. کہ سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلط تھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو رکوایا کیوں نہیں گیا؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ اس کو رکوایا کیوں نہیں گیا؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فیصلہ تھا یہ قرآن کریم کی فہم کا نتیجہ تھا. قرآن کریم کی آیات کو انہوں نے سمجھا، درجہ اجتہاد پہ فائز تھے، بات ان کو سمجھ میں آئی، انہوں نے اذان ایک کی بجائے دو شروع کروا دی. تو ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کو بھی قبول کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تراویح والے اجتہاد کو بھی قبول کرتے ہیں.
اسی طرح باقی خلفائے راشدین ان کے اجتہادات بھی ہم مانتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، یہاں ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے مغلوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا جس کو جہانگیر کہا جاتا ہے۔ تو جہانگیر کی ملکہ تھی جس کا بہت چرچا تھا، نور جہاں جس کو کہا جاتا تھا، تو وہ ایران سے آئی تھی۔ اس نے جہانگیر کو کہا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی ہمارے عقیدے کا عالم ایران سے بھی منگوا دو، کیونکہ وہ عقیدے کے اعتبار سے دوسری تھی۔ اس نے کہا کہ بھی کوئی ہمارے عقیدے کا عالم ایران سے منگوا دو۔ تو جیسے آج کے زمانے میں بیوی کی بات کو رد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو جہانگیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ایک شیعہ عالم ایران سے منگوایا گیا جس کا نام ہے قاضی نور اللہ شوستری۔ وہ ہندوستان آیا، بہت بڑا تھا، اس کو بلایا گیا۔ تو انڈیا میں آ کے اس نے بہت سارے کام کیے اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے۔ تو اس نے ایک کتاب بھی لکھی، کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ تعارف ذہن میں آ گیا؟ یہ میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ اگلی بات سمجھنا آسان ہو۔ تو اس نے اپنی اس کتاب مجالس المومنین میں اس سوال کو نقل کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی نے تراویح جو پورا مہینہ پھیلی ہوئی ہے اور جمعے کی 2 اذانیں جو حضرت عثمان نے شروع کروائی ہیں وہ بند کیوں نہیں کی؟ تو ایران میں تو یہ صدا لگتی تھی کہ حضرت علی خلیفہ اول ہیں، لیکن تاریخ بتاتی تھی کہ نہیں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو قاضی نور اللہ شوستری نے اس کا جواب دیا کہ تم لوگ جو یہ پوچھتے ہو کہ علی جو ہیں وہ اگر اپنے اختیار سے خلیفہ علی الاطلاق تھے، خلیفہ اول تھے، تو انہوں نے بند کیوں نہ کی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ حضرت علی کے دور میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ ابو بکر و عمر لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ کس نے بات لکھی؟ یہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بات جو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کریں۔ بات کیا بیان کی اس نے اپنی کتاب میں؟ کہ علی کے دور میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ ابو بکر و عمر لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ مجالس المومنین کا حوالہ دیا میں نے، قاضی نور اللہ شوستری کی بات نقل کر رہا ہوں۔ چلے میں پوری عبارت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو اس نے لکھی۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگ بڑی کثرت سے حضرت ابو بکر و عمر کے حسن سیرت کے معتقد ہیں اور انہیں خلفائے حق مانتے ہیں، سو آپ اس بات پر قادر نہ تھے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کی خلافت حق نہ تھی۔ اس زمانے کے اکثر لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت علی کی خلافت انہی کی خلافت پر مبنی ہے، اور اگر ابو بکر و عمر کی خلافت کو غلط سمجھا جائے تو اس سے حضرت علی کی خلافت بھی غلط سمجھی جائے گی۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ عرض کی وہ آپ کو سمجھ میں آئی؟ سیدنا ابو بکر و عمر دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر ابھی تک انہی کا غلبہ ہے، انہی کا قبضہ ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ باوجود خلیفہ ہونے کے، یہ اس کے الفاظ کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق، وہ اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ پتا چلے کہ یہ علی الاطلاق خلیفہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری عمر وہی پالیسی اختیار کیے رکھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ تو اسی لیے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کریں جو ان کے خلاف ہو، یعنی جو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو، تو سارے یہی بات سمجھتے کہ اگر ان کی خلافت صحیح نہیں تو پھر علی کی خلافت بھی صحیح نہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اعتقاد تھا
کہ جو لوگ پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں، جو چیزیں ان میں چلتی چلی آ رہی ہیں، میں ان کے خلاف کوئی بات نہ کروں، وگرنہ لوگ میری خلافت کو نہیں مانیں گے۔ یہ مجالس المومنین میں باتیں لکھی ہیں، کو میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ خیر، جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو میں نے پچھلے اسباق میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین منتخب ہوئے، اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتحاد کیا اور اپنی حکومت ان کے سپرد کر دی، یعنی ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے الفاظ کشف الغمہ میں موجود ہیں، جو ہماری کتاب نہیں ہے، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ معاہدہ جو حسن بن علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنی خلافت، اپنی مملکت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت سپرد کرے امیر معاویہ کے، بشرط یہ کہ امیر معاویہ عہد کرے کہ میں خلفائے صالحین کی سیرت پر چلوں گا۔ یہ کشف الغمہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ خلفائے صالحین کی سیرت، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بات سمجھائی؟ انہوں نے بھی راشدین کے بارے میں وہی روایت اختیار کی، پہلے خلفاء کو ماننے کے لیے جو حضرت علی نے اختیار فرمائی تھی۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو چوتھا سمجھا، تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اب جب حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال پھر اس کے بعد حکمران رہے، اور اس وقت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو پہلے عراق میں رہتے تھے، وہ واپس مدینہ منورہ میں آگے، عراق کی رہائش کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے نانا کے شہر میں آگے، کیونکہ جو سکون اور جو راحتیں مدینہ میں تھیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا وہاں آنا کس لیے تھا؟ یہ باتیں میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی تکرار کے ساتھ آ رہی ہیں۔ وہ اس لیے تھا کہ علل اعلان، حصی طور پر یہ چیز سب کے اوپر آشکار ہو جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت جو ہم نے دی ہے وہ دل سے دی ہے، اطمینان سے دی ہے، سکون سے دی ہے، کسی مجبوری کے تحت نہیں دی۔ اور پھر جو لوگ میرے والد یعنی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو عراق میں تنگ کرنے والے تھے، ان سے جان چھڑا کر ہم یہاں آئے ہیں۔ خیر، جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، تو پھر مسلمان ایک ہو گئے اور پھر اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا۔ لیکن ایک معاملہ پھر پیش آیا۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، اور مفسدین نے، فساد پھیلانے والوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے زہر دینے سے، اور یہ زہر دلوایا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ذرا آپ غور و فکر کریں، سوچیں اس معاملے میں کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، حکومت ان کو دے دی، شرطیں بھی لگ گئیں، معاملات طے ہو گئے، کوئی زہر دینے کی ضرورت تھی؟ زہر دینا ہوتا تو اس وقت دیتے جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو مخالفت سمجھ بھی آتی تھی اور ٹکراؤ سمجھ بھی آتا تھا۔ تو اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر ہی دینا ہوتا تو کب دینا چاہیے تھا؟ لیکن جب مذاکرات ہو گئے، معاہدہ ہو گیا، حکومت لے لی،
اور وہ لوگ عراق چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے، مسلمان پھر ایک ہو گئے، عالم اسلام ایک ہو گیا، اتحاد ہو گیا، اب کوئی زہر دینا بنتا تھا؟ لیکن لوگوں نے پھر بھی یہی کہا کہ جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے ان کو زہر دے دیا۔ خیر، یہ ساری کی ساری افواہیں اور سازشیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا وہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر واقعتاً یہی بات ہوتی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دلوایا ہے، تو جو سوال میں نے پچھلے اسباق میں آپ کے سامنے عرض کیا، وہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ میں کیوں رہے؟ حضرت حسن کی شہادت کے بعد کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے احکامات کے تحت قسطنطنیہ کی جنگ میں جا سکتے تھے؟ حقیقی بھائی حسن ان کو شہید کیا ہے، اور الزام کس کے اوپر ہے؟ اس وقت کے خلیفہ کے اوپر، اور پھر اسی خلیفہ کی بات کو مانتے ہوئے دوسرا بھائی جہاد میں جا رہا ہے۔ اس وقت جہاد میں جانا بنتا تھا یا اس حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بنتا تھا؟ آپ اپنے ذہن سے فیصلہ کر کے بتائیں کہ اس وقت بات کیا، عمل کون سا کرنا چاہیے تھا؟ لیکن اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے اور علم جہاد کو یا علم بغاوت کو بلند نہیں کیا، اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف مفسدین کا فساد تھا، شریروں کی شرارت تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ خیر، میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر جو میں نے سبق کے آغاز میں آپ کے سامنے رکھا، وہ یہی تھا کہ حکومت آگے بڑھے، سلطنت پھیلے، مسلمان قوم پوری دنیا کی فاتح بنے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو سمندروں کی جنگ لڑ سکے اور قوم کو لڑا بھی سکے، اس کو قائد بنانا چاہیے۔ اور اس وقت تک یزید سے کوئی ایسا عمل بھی سرزد نہیں ہوا تھا کہ جس کی بنا پر وہ امامت کے لائق نہ ہوتا۔ اور لیکن بعد میں جو اس کا کردار ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا ہے نا۔ لیکن روایات گھڑی گئیں کہ جی وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو یہ کرتا تھا، وہ تو وہ کرتا تھا۔ تو اگر وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھی جب وہ ان کے ساتھ قسطنطنیہ کے جہاد میں جا رہے ہیں؟ خیر، اگر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ یہ ساری کی ساری قصے اور کہانیاں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ عین حقیقت ہے۔ میں آپ کے سامنے اگر یہ بات عرض کروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صرف نہیں بلکہ پورے کے پورے اہل بیت کا گھرانہ، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ اہل بیت سے جو شخص محبت نہیں کرتا، جو شخص ان سے پیار نہیں کرتا، وہ کیسا مسلمان ہے؟ ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس پر اگر ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا، کعبۃ اللہ میں طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی آیا، سوال کرنے والا، سائل، اس نے آ کے سوال کیا، حضرت کیا احرام کی حالت میں، محرم ہونے کی حالت میں
کسی جوں کو مار سکتے ہیں؟ جوں آ جاتی ہے نا، سر میں بھی آ جاتی ہے، کپڑوں کے اوپر بھی آ جاتی ہے، بالوں میں آ جاتی ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا کہ حضرت احرام کی حالت میں اگر کوئی جوں ہاتھ میں آ جائے، تلاش کرنی تو بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے، خود ہاتھ میں آ جائے تو کیا اس کو مارنا جائز ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھایا، ایک سوال کیا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ بھائی کا لفظ میں اپنی طور پر کہہ رہا ہوں۔ سوال یہ کیا کہ بھی تم آئے کہاں سے ہو؟ آج بھی لوگ جب حرمین جاتے ہیں تو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ بھائی تم کدھر سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ظاہر ہے ملکوں کے لوگ ملتے ہیں نا وہاں پہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی پوچھا کہ بھائی تم آئے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا عراق سے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب پتہ کیا تھا؟ فرمانے لگے عراق والو، تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہاتے ہوئے تو عبداللہ بن عمر سے نہیں پوچھا کہ اس کا خون بہانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جوں کا مسئلہ لے کر آگے کہ جوں کو مارنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہوئے تو تم نے عبداللہ بن عمر سے نہیں پوچھا، جوں کا مسئلہ لے کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آگے۔ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ ان کا یہ جواب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اور وہ اس شہادت کے اوپر رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہیں۔ اور یہی معاملہ آج ہمارا ہے۔ تو جب ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ہمارے اکابر اور اسلاف کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ، اتنے بڑے بڑے لوگ جب اپنے دلی جذبات اور عقیدت کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ ہیں تو ہم بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ میں اگر اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب ارادہ کیا کہ اب میں مدینہ سے آ جاؤں عراق، دوسری جانب یزید حکمران ہے اور میں یہاں نہیں رہتا مدینہ میں واپس عراق چلا جاؤں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب ارادہ کیا کہ عراق میں واپس چلا جاؤں تو ان کو مشورہ دینے کے لیے کہ آپ نہ جائیں، 5 عبداللہ سامنے آئے۔ کتنے عبداللہ سامنے آئے؟ 5 عبداللہ سامنے آئے۔ اگر ایک ہی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ سامنے آ جاتا تو وہ بھی کافی تھا، ایک عبداللہ بھی آ جاتا نا تو وہ بھی کافی تھا، لیکن یہاں 5 آئے۔ کون کون سے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 عبداللہ میدان میں آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ وہاں کے لوگوں نے جس طرح آپ کے والد کو تنگ کیا، آپ کو بھی تنگ کریں گے۔ جس طرح وہ آپ کے والد کی نافرمانی کرتے تھے وہ آپ کی بھی نافرمانی کریں گے۔ وہ آج آپ کو دوست بن کے بلا تو رہے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ اپنی رہائش وہیں پہ عراق میں رکھ لیں، لیکن آپ ادھر نہ جائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سمجھداری کی بنیاد پہ آپ نے جواب دینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے، جب وہ مدینہ سے نکلے تو اگر وہ حکومت سے لڑنے کے لیے نکلتے تو مدینہ میں جو گورنر تھا، جو پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھا، اب وہ یزید کے ماتحت ہے، اس نے بلایا، اس نے اکابرین کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کی جو اولادیں تھیں، بڑے صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، ان کو جمع کیا،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جن کی اولادیں موجود تھیں، سب کو بلایا اور بلا کے اعلان کیا کہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا۔ اب ان کو لوگوں نے مشورہ دیا تھا، ان کی شورا نے فیصلہ کیا تھا کہ باہری جنگوں کا جو ماہر ہے اس کو آگے کرنا ہے، تو یزید میدان میں آ چکا ہے، آپ اس کی بیعت کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دیں، میں سوچ کے آپ کو بتاتا ہوں، سوچنے کا موقع دیں۔ پھر راتوں رات انہوں نے ارادہ کیا، سفر کیا، کچھ خطوط ان کو پہلے مل چکے تھے، کچھ بعد میں ملتے رہے، خیر یہ تو چلنے والی باتیں ہیں نا۔ اب ذرا خیال کریں، اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے کہ بھائی حکومت سو رہی تھی جب وہ نکلے، انٹیلیجنس ادارے خاموشی کے ساتھ نیند کے مزے لوٹ رہے تھے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر نکل رہے ہیں، جنہوں نے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو طلب کیا، بلایا اپنے مشورے میں بیعت لینے کے لیے، تو بڑے لوگوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تھے نا، وہ بھی آئے۔ تو اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لڑنے کے ارادے سے نکلے ہوتے تو حکومت نکلنے دیتی؟ گورنر حجاز آگے جانے دیتا؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا بات آپ بیان کرتے ہیں؟ لیکن یہ حسینی قافلہ جب وہاں سے چلا ہے تو ایک دن میں تو عراق نہیں پہنچ گیا نا، کہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ کروائی اور عراق پہنچ گئے، اس میں راتیں بھی آئی ہوں گی، بہت سارے دن بھی آئے ہوں گے، تو راستے میں کسی مقام پر حکومت کے کارندے پکڑ لیتے، پولیس کے کوئی دستے آ جاتے، لیکن کسی نے کوئی ہاتھ ڈالا؟ کسی نے روکا؟ تو جو کچھ کربلا میں بعد میں ہوا، اگر حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے یا حکومت سے لڑنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نکل رہے تھے تو یہ سارے معاملات مدینہ میں ہی پیش نہ آ جاتے، یا مدینہ سے باہر جیسے ہی سفر شروع کیا تھا تو وہاں پیش نہ آ جاتے؟ کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ سارے کے سارے معاملات نہیں ہوئے تو ایک تاریخ کا طالب علم وہ حیرانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ آخر پھر پیچیدگی ہے کیا، کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آئے؟ اور ایک دوسری بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی آواز نہیں، نہ یہ دل کی صدا ہے کہ میں اپنی خلافت قائم کروں۔ جب ان کو پتا تھا کہ میرے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عرصہ کھڑے رہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتے رہے، جنگ صفین تک کی نوبت پہنچ گئی، لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قائل نہیں کر سکے، ان کو نہیں منا سکے نا، اسی حالت میں شہادت ہوگی۔ پھر میرے بڑے بھائی نے بھی ان کی قیادت کو قبول کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو میں کیسے ان کے خلاف لڑ سکتا ہوں؟ ان کی حکومت کے خلاف میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہاں اگر میں ایک اور بات بھی عرض کروں، آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں، حجر بن عدی کے حوالے سے ایک شخص تھا، اور بعض اس کو حجر پڑھتے ہیں، بعض حجر پڑھتے ہیں، تو اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک بات عرض کی، جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، کہنے لگا حضرت آپ تو بڑے اونچے کے درجے کے بزرگ ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کی گود میں پلے ہیں، آپ کی تو بڑی اونچی شان ہے، لیکن آپ نے معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بڑے ماننے والے یہاں موجود ہیں، میں یہاں لشکر جمع کر دوں گا، آپ معاویہ کو چھوڑ دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اکسانے کے لیے کون نکلا؟ حجر بن عدی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، میں تمہاری باتوں میں نہیں آتا، میں نے حضرت معاویہ کو مانا ہے، میں اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹتا، میں وعدہ توڑ کے کسی کے پاس نہیں جاتا۔
میں نے جو معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا میں اسی پر قائم ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا۔ پھر یہی بندہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کو بھی جا کر یہی باتیں کی کہ آپ تو بڑے خاندان کے ہیں، بڑے صاحب کی اولاد ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کی گود میں پلے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، تو آپ کے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ سے اتحاد کر لیا، آپ اس اتحاد سے باہر نکلیں۔ بھائی کو منائیں، نہیں مانتے تو کم از کم آپ باہر آ جائیں، میں آپ کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر دیتا ہوں، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، میدان سجانا چاہتے ہیں تو میں لشکر دینے کے لیے تیار ہوں، اسلحہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کا اعلان کر دیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی جواب دیا کہ بھائی ہم نے شرطوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی ہے، شرطوں کے ساتھ صلح کی ہے، انہوں نے ہماری باتیں مانی ہیں، اب ہم کس طرح اس صلح سے نکل سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ کوئی میری ذاتی باتیں نہیں ہیں، یہ شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، شیعہ کی کتب کے اندر یہ حوالہ جات لکھے ہوئے۔ تو اس صورتحال سے پتہ چلتا ہے کہ حجر بن عدی باوجود لبادہ اوڑے ہوئے تھا زہد اور تقوی کا، لیکن قانون کی نظر میں وہ فسادی تھا۔ پہلے دور کی شیعت یہی تھی نا، ان کا موضوع سیاست بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اختلافات کو بڑھانا تھا اور بنو امیہ سے نفرت دلانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس نے جنگ قادسیہ میں حصہ لیا اور جنگ صفین میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے طرفداروں میں تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مفسدین میں شامل تھا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی پالیسی کو کھلے عام غلط کہتا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ اس سے جو بھی ہو سکے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کو ختم کروائے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ حجر بن عدی کے فسادی ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے والی نے گواہوں کے ساتھ اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گرفتار کر کے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے قتل کروایا۔ تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے نکلے ہیں تو اگر وہ حکومت کے خلاف نکلے ہوتے یا اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے نکلے ہوتے کہ میں جا کے عراق میں اندر اپنی حکومت قائم کروں، تو پھر حکومت ان کو نکلنے دیتی؟ جو حکومت اس قسم کے مفسدین اور غداروں کو ٹھکانے لگانا جانتی ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک ٹھکانے نہ لگا دیتے، پہلے سے نکلنے کی نوبت پیش آتی، اتنا لمبا سفر کرنے کی نوبت پیش آتی۔ لیکن میں اس سے بھی اگلی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو اس کے لیے فطری تقاضا کیا ہے؟ یہ فطرت ہے کہ جب کوئی لڑنے کے لیے نکلے تو پھر وہ آواز بھی دیتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ آؤ، اپنے ساتھیوں کو نکالتا ہے، ساتھیوں کو ساتھ بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا، آواز دیتا ہے۔ میں اگر اس پر آپ کے سامنے مثال عرض کروں قرآن کریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں ایک بات سکھلاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو کس شان سے نکلے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، حضرت عیسیٰ کیا فرمانے لگے؟ من انصاری الی اللہ، میں اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں، آؤ میری مدد کرو۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری اللہ کی راہ میں مدد کرے؟ آواز کس نے دی؟ نبی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ نہیں دی؟ اور پھر حواری ساتھ چلے کہ نہیں چلے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آواز دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ساتھ چلنے والوں کی یا قیادت کرنے والوں کی؟ جو قائد ہے، جو راہبر ہے، جو رہنما ہے، وہی آواز دے گا نا، آواز دینا اسی کی ذمہ داری ہے۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں، ایک طرف کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر، حرض المؤمنین علی القتال، آپ نے جب کافروں سے لڑنا ہے تو مومنوں کو ساتھ لے جا کے لڑنا ہے، مومنوں کو آواز دیں، ترغیب دلائیں کہ آؤ لڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلیں۔ تو مریم علیہ السلام بھی کہیں کہ آؤ میری مدد کرو اللہ کے راستے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہیں کہ آؤ لوگوں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں، حرض المؤمنین علی القتال۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم قائم کرنے کے لیے، خلافت قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نظام کو قائم کرنے کے لیے لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں۔ میں نے انبیاء کی مثالیں عرض کی آپ کے سامنے، انبیاء کو ایک طرف کر دیں، میں بہت پیچھے آ جاتا ہوں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ جب ہندوستان سے چلے، ہندوستان کے وسط سے، درمیان سے، تو چلتے چلتے کہاں تک آئے؟ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا مانسیرا کے علاقے میں سکھوں سے لڑنے کے لیے۔ تو راستے میں آواز دیتے جاتے، جہاد کے نعرے لگاتے جاتے، تو پھر لوگوں کے قافلے ساتھ ملتے جاتے۔ تو بالا کوٹ کے مقام پر جو فوج سیدنا حضرت مولانا اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ نے جمع کی، وہ ساری کی ساری فوج ہندوستان سے ساتھ لے کر نہیں آئے، راستے میں اعلان جہاد کرتے رہے، لوگ ساتھ چلتے رہے۔ تو اگر شاہ اسماعیل شہید کی آواز پر لوگوں کے قافلے راستوں میں چل سکتے ہیں، تو فاطمہ کا بیٹا اگر آواز دیتا تو کیا دیہات کی آبادیاں، ارد گرد کا ماحول، وہ ساتھ نہ دیتی؟ اور جب وہ عراق پہنچتے تو آپ بہت بڑی فوج نہ کہیں کہ جتنی فوج حکومتوں کی ہوا کرتی ہے، کم از کم کوئی 1000 تعداد تو ہوتی نا، 10,000 تعداد تو ہوتی نا، کوئی 20,000 تعداد تو ہوتی نا، 50,000 تعداد تو ہوتی نا۔ آج کے دور میں، آج کے دور میں کیسا گیا گزرا دور ہے، آپ بھی حالات سے واقف ہیں۔ اللہ کے نام کی آج بھی کوئی شخص آواز دے، کوئی اعلان کرے، تو آج کے اس گئے گزرے دور میں، بدامنی کے دور میں، اللہ کے نام پہ ہزاروں لوگ باہر میدان میں نکل آتے ہیں، نبی کے نام پہ ہزاروں لوگ میدان میں آ جاتے ہیں، دعوت کے کام پہ کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ سارے اللہ اور رسول کے نام پہ آتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے، انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر خدا کے بندے میدان میں نکل سکتے ہیں اتنے زمانے کے بعد، تو فاطمہ کا بیٹا اگر آواز دیتا تو اس کے ساتھ کتنا ہجوم آتا؟ اس کے مقابلے میں یزید کی کوئی حقیقت تھی، کوئی حیثیت تھی؟ میں ایک اور مثال اگر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں، چلیں مثالیں میں نہیں دیتا، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میرے خیال سے اتنی مثالیں کافی ہیں۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں، آج کے مسلمانوں میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1450 سال، 1500 سال کا زمانہ گزر چکا، آج لوگ اللہ کے نام پہ، نبی کے نام پہ، حسین کے نام پہ میدان میں نکل سکتے ہیں، تو اس وقت نہ نکلتے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ میں ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا وہ بھی سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلی آ رہی ہے، خلفائے راشدین کی سنت چلی آ رہی ہے، صحابہ کرام کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب وہ جنگ میں نکلتے تو خود عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ آج بھی جو فوجی میدان میں جا کے لڑتے ہیں تو بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں ان کے؟ کس فوجی کے بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں ذرا آپ بتائیں؟ فوجیوں کے بیوی بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، وہ خود میدان میں جاتے ہیں، جنہوں نے جنگ لڑنی ہو وہ بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں۔ لیکن جو بیوی بچوں کے ساتھ نکلیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بچوں سے جنگ کروانی ہے، بیویوں سے جنگ کروانی، عورتوں سے جنگ لڑوانی ہے، وہ اس لیے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اب جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں
تو ان کے ساتھ ان کی بہن ہے یا نہیں ہے؟ ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹا ننھا اصغر ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اب جب یہ حسینی قافلہ جا رہا تھا تو ان کے ساتھ باہر سے کوئی اور ان کے ساتھ ملا کے؟ جو قافلہ شروع سے چلا وہی آخر تک پہنچا، باہر سے کوئی بندہ آ کے ملا؟ جب کوئی بھی نہیں آ کے ملا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑنے کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے، ان کا ارادہ لڑنے کا تھا ہی نہیں۔ راستے میں ان کو تھوڑا سا تردد ہوا، شک پیدا ہوا کہ ہمیں جن 5 عبداللہ نے روکا، ذرا ہم ان کی بات کی ذرا تصدیقی کر لیں۔ تو راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا کہ تم جا کر ذرا دیکھ کر آؤ عراق کی صورتحال کیا ہے، عراق کی صورتحال کیا ہے، اور مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اس صوبے نے، صوبہ عراق نے یزید کی حکومت کو قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو اس وقت قانونی طور پر حکومت کی پوزیشن کیا تھی؟ یہ بات میں اگر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں تو اس وقت حکومت کی پوزیشن یہ تھی کہ حکومت مکمل طور پر سٹیبل نہیں ہوئی، کیا کہتے ہیں، اسٹیبلش حکومت، ایسی حکومت نہیں بنی، عبوری دور چل رہا ہے، انٹرم پیریڈ چل رہا ہے، عبوری دور حکومت جس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں موجود تھے تو حجاز کے گورنر نے ان کے سامنے آ کر تجویز پیش کی، یزید کی بیعت کی، تو آگے سے کیا جواب دیا گیا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے، ہمیں کچھ وقت دیا جائے۔ تو جب صوبہ حجاز نے بیعت ہی نہیں کی تو حکومت مستحکم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حکومت کو حجاز والوں نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو جب تک سارے صوبے مرکزی حکومت کو قبول نہ کر لیں اس وقت تک حکومت مستحکم حکومت نہیں کہلاتی، اسٹیبلش حکومت نہیں کہلاتی، تب تک اس کا انٹرم جو پیریڈ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کی جانب جا رہے ہیں تو حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ وہ عبوری دور سے گزر رہی ہے۔ اسی لیے وہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خارجیوں کی جانب سے کہ انہوں نے اسٹیبلش حکومت کے خلاف خروج کیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اگر تمہارے اوپر ظالم اور فاسق قسم کے بادشاہ بھی مسلط ہو جائیں تو تم نے ان کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ اعتراضات کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ اس کا جواب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیبلش حکومت کے خلاف نکلے ہی نہیں۔ پہلی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے، دوسری بات حکومت ابھی اسٹیبلش ہوئی ہی نہیں، ابھی تو عبوری دور چل رہا ہے۔ یہی معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ صوبہ عراق نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، حجاز والوں نے تو ابھی تک نہیں کیا۔ مختلف صوبے تھے، صوبہ شام تھا، مصر تھا، حجاز تھا، عراق تھا، تو جب تک سب جگہ سے بیعت کی خبریں نہ آ جاتی اس وقت تک حکومت اسٹیبلش نہیں شمار ہوتی نا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی، ان الامام لا ينزل بالفسق، کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ امام کی امامت یعنی خلیفہ کی خلافت فسق کی وجہ سے زائل نہیں ہوتی، وہ خلافت سے یا سلطنت سے فسق و فجور کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف آپ خروج نہیں کر سکتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے جب حکومت
मुस्तहकम हो, मजबूत हो, चल रही हो, ये उस वक्त का मामला है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब यजीद के की जानिब जा रहे हैं, इराक की जानिब चल रहे हैं, तो उस वक्त तो हुकूमत इस्टेब्लिश ही नहीं हुई, तो इस वजह से ये इतराजात हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर आते ही नहीं है। खैर, मामला ये है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इराक की जानिब जा रहे हैं, तो जाने के मकासद क्या थे, क्या बातें उनके पेश नजर थीं जिनकी वजह से उन्होंने इराक का रुख किया। वो ये चाहते थे कि मैं वहां जाऊं और जाकर इराकियों से बातचीत करूं, जिस तरह मेरे वालिद सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का इराक के लोगों ने साथ दिया, तो मैं भी वहां जाऊं, शायद वहां के लोग मेरी बात को कबूल करें और हम मिलकर कोई वहां पे फैसला कर सकें, कोई मिलकर फैसला कर सकें। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक भाई भी थे जिनका नाम है उस्मान। क्या नाम है? हजरत उस्मान। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत फातिमा की वफात के बाद जो निकाह किए, तो उनमें से एक बीवी थी, उनमें से ये बेटा पैदा हुआ उस्मान। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये भाई हैं, और इस सफर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं, और करबला के शुहदा में सर फहरिस्त हैं। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने जब कहा था ना कि मेरी तीन शर्तें हैं, तीन प्रपोजल है मेरे, कि मैं इराक के लोगों की दावत पर यहाँ आया हूँ, यहाँ बैठ के मैं मशवरा करूंगा कि हमने नई हुकूमत को मानना है कि नहीं मानना। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने यही जवाब दिया था ना, जब आप सूबा हिजाज में थे, मक्का में थे, मदीना में थे, तो वहां क्या बात आपने बयान की? आपने यही कहा था ना, मैं सोचूंगा, सोच कर जवाब दूंगा। तो अभी हजरत आ रहे हैं इराक की जानिब, किस लिए आ रहे हैं? ताकि आए, आके मशवरे के साथ फैसला कर सकें कि हमने हुकूमत को मानना है कि नहीं मानना। लेकिन जूं जूं आगे बढ़ते गए, खबरें आती गई कि वो सूबा भी मान गया, वो सूबा भी मान गया, तो सिर्फ रह गया इराक। तो उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला को आगे भेजा कि तुम इराक की खबर लेकर आओ कि वो लोग अपने खतों के ऊपर कायम हैं या बदल चुके हैं। तो आज जो लोग कहते हैं ना, बहुत सारी बातें कहते हैं कि निकला तो फिर उस अली का बेटा ही ना मैदान में यजीद के खिलाफ। सवाल ये पैदा होता है कि वो निकला क्यों था, वो निकले क्यों थे, वो मैदान सजा क्यों था? लोग कहते हैं लड़ने के लिए आए थे, हम कहते हैं उनका लड़ने का इरादा ही नहीं था। हम कहते हैं वो नकल मकानी करने के लिए आए थे। जिस तरह पहले वो इराक छोड़कर मदीना मुनव्वरा गए, अब उन्होंने फैसला किया कि अब मैं मदीना मुनव्वरा को छोड़कर दोबारा इराक में आ जाता हूँ। खैर, लंबा किस्सा है, मैं अपने सबक को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं इंशाल्लाह कल के सबक में यहीं से आगे चलूंगा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अपने खानदान को लेकर इराक की जानिब बढ़ रहे हैं, उसमें उनके सामने मसलहतें क्या थी, हिकमतें क्या थी, उनके पेश नजर कौन सा मंसूबा था, वो क्यों आगे बढ़ रहे थे, और फिर आगे उनकी जो बातचीत हुई, जो शराइत उन्होंने बयान की, वो सारी की सारी बातें इंशाल्लाह कल की मजलिस में आपके सामने आएंगी। अभी आज तक, आज की मजलिस के हवाले से, आज के सबक के हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो अपना सवाल बयान कर सकते हैं।